بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شب برات شبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی 14ویں اور 15ویں تاریخ کے درمیانی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں میں رزق بھی تقسیم کرتا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 فضیلت والی راتوں کا ذکر کیا جن راتوں کی عبادت اور دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شبان کی 15 تاریخ والی رات بھی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے اعمال آسمان کی جانب بلند کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی رات کو آپ کے رزق کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ اس رات میں اپنے مرحوموں کو یاد کریں اور ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے واسطے ایصال ثواب کریں۔ ناظرین، شبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شبان کی 15ویں تاریخ والی رات کو، بالیقین یہ رات بہت ہی بابرکت اور مبارک رات ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے معافی کی طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ کیا ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے محتاجی کی دعا کرے؟ کیا ہے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے اپنی صحت اور تندرستی کی دعا کرے؟ کیا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے اپنی رزق کی طلب کرے؟ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر خود جلوہ فروز ہوتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شبان کی رات کو اللہ تعالیٰ خود آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور جو مشرک ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے یا جو لوگ اپنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سب کی گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے بستر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو ان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہے۔ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے حضور تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گمان کیا کہ آپ کسی بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ شبان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ آسمان میں جلوہ فروز ہوتے ہیں اور بکریوں کے باریک بال سے بھی زیادہ گنہگاروں کی گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے بھی اس رات عبادت کی ہدایت دی اور خود بھی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے نماز پڑھی اور سورۃ الکوثر کی ایک چھوٹی سی آیات پڑھی، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے اور پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت سٹارٹ کی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرأت فرمائی، پھر سجدے میں چلے گئے اور یہ سجدہ صبح فجر تک رہا۔ مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی ہو۔ پھر میں آگے بڑھی اور آپ کی طرف تلووں کو چھوا تو حضور نے حرکت فرمائی۔ اس وقت میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا، الہی میں تیرے عذاب سے عفو اور بخشش سے پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیرے پناہ میں آتا ہوں۔ یا الہی، تیری ذات بزرگ اور برتر ہے،
میں اپنی زبان سے تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اور کر سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے صبح دریافت کیا کہ میں نے آج سے پہلے کبھی آپ کو یہ کلمات ادا کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا کیا تم نے اسے سنا؟ انہوں نے کہا جی حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کلمات کو یاد کر لو اور خود بھی پڑھا کرو اور دوسروں کو بھی سکھانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ شب برات کی رات انتہائی عبادت اور غیرت کی رات ہے۔ بخشش مانگنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ ناظرین، جب وہ خود اللہ تعالیٰ سے بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہم تو ہے ہی بخشش کے طلبگار، گنہگاروں سے بھرے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت دے۔ جانے انجانے ہم لوگ کتنے ہی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے اپنی گناہوں کی توبہ سچے دل سے کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم شب برات کی مقدس رات کو فضول کاموں سے بچیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو بخشے اور اپنے ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔